کل تک ایک مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتا تھا تو اس کا دوست اس کے پیچھے شنکر بھگوان کی مورتی لے کر یا گنیش کی مورتی لے کر بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، اور وہ مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا تھا کہ چلو ہمیں تمہاری آستھا سے کیا مطلب، شنکر کی مورتی ہو یا گنیش کی، ہم تم تو بھائی بھائی ہیں، ہمارا اور آپ کا خون تو ایک ہی ہے، آپ بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد۔ جب کانٹا رام کو چبھے اور اس کا درد رحیم کے دل میں ہو، اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو، جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ملک میرے بھائیوں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے، ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے۔ ضرورت ہے اسی رام کے درد کو رحیم سمجھے اور رحیم کی تکلیف کو رام سمجھے، یہ ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ورنہ جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے۔ یہ تو ہمارے مذہب کے اندر بھی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے ہی نہیں۔ اگر زبردستی کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کر اگر آپ نے کسی کو مسلمان کیا تو اس کا اسلام مانا ہی نہیں جائے گا، اس کی نماز مانی نہیں جائے گی، اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا، کوئی چیز نہیں ہے یہ۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں کے بزرگوں کو کیوں برا بناتے ہیں۔ حدیثیں پڑھیے، اللہ کے نبی تو فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں پر رحم کرو، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ارحموا من فی الارض، مسلمانوں تم زمین والوں پر رحم کرو، زمین میں جو بھی ہوں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی جانور چرند پرند سب، تم زمین والوں پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمانوں والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہمارے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کو 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، آپریشن ہوگا۔ باپ کا بلڈ میچ نہیں کھا رہا ہے بیٹے کے بلڈ سے۔ ہمارے اس ہندو پڑوسی کو معلوم ہے کہ مولانا جرجیز کا بلڈ گروپ وہی ہے جو میرے بچے کا ہے۔ فون آتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ ہندو پڑوسی فون کرتا ہے، جرجیز صاحب آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ جرجیز صاحب جواب دیتے ہیں A+۔ ارے میرے بیٹے کو A+ بلڈ کی ضرورت ہے، اگر آدھے گھنٹے میں آپ ہاسپٹل نہیں پہنچے تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ جرجیز صاحب جا رہے ہیں، گاڑی اٹھائی، بائک اٹھائی، 4 ویلر پکڑی، بھاگے، ہاسپٹل پہنچتے ہیں، ڈاکٹر نے بلڈ کا نمونہ لیا، A+ پایا گیا ہے، پوزیٹیو پایا جا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے لیٹ جاؤ۔ جرجیز صاحب لیٹ گئے، لیکن مسئلہ معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں 1 بلڈ بوتل بلڈ نہیں دیا جا سکتا۔ خون کی جانچ ملیریا یا بخار ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 ml 3 ml 5 ml بلڈ نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن 1 بوتل بلڈ روزے کی حالت میں دینا جائز نہیں ہے۔ ادھر اس ہندو بچے کی زندگی بچانا بھی ضروری ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، یہاں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے جرجیز صاحب
اس ہندو بچے کی جان بچا لو، یہی انسانیت ہے۔ اس کے لیے اگر تمہیں رمضان کے مہینے کا فرض روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو توڑ دو، روزہ ختم کر دو، یہ روزہ بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہندو بچہ مر گیا تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسانیت ہمیں اسلام نے سکھلائی ہے کہ ہمیں اس ہندو بچے کے لیے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا روزہ توڑنا پڑے گا، لیکن ایک بوتل بلڈ دے کر اگر ہماری زندگی خطرے میں نہیں ہے تو ہم اس کو ایک بوتل خون دیں گے اور اس کی زندگی کو بچانا ہمارے لیے فرض ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ جو مذہب غیر مسلموں کے بچوں کی جان بچانے کے لیے بلڈ دینے کو جائز ہی نہیں بلکہ ضروری قرار دے رہا ہو اور اس کے لیے اپنی محض مخصوص عبادت روزہ تک توڑنے کا حکم دے رہا ہو، اس مذہب کی انسانیت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا ہے۔ آدم کے سارے بیٹوں کو، آدم کی ساری اولاد کو ہم نے مکرم بنایا ہے، ہر ایک کو عزت دی ہے۔ ہندو بھی باعزت ہے، مسلمان بھی باعزت ہے، سکھ بھی باعزت ہے، جینی بھی باعزت ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب آدم کی اولاد، جو بھی مذہب کے ماننے والے آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، باعزت بنایا ہے۔ اور آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خشکی اور تری میں، خشکی اور سمندر میں ہم نے ان کو سواری دی ہے، ہم نے ان کو سواری یعنی ہم نے ان کو سوار کیا، اٹھایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک ہندو کو عزت ہے تو ایک مسلمان کو بھی عزت ملی ہوئی ہے۔ سمندر میں ناؤ یا پانی کے جہازوں میں اگر سفر کرتے ہیں تو آدم کا ہر بیٹا کرتا ہے، پانی پر کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ ہندو بھی اس پہ چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، سکھ بھی چلتا ہے، عیسائی بھی چلتا ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں پانی میں بھی اور خشکی میں بھی، زمین پر بھی یہ سواریاں ہم نے سب کو دی ہیں، کسی ایک کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے ہوا بنائی ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے ہے۔ آپ اللہ نے پانی برسایا ہے، ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سب کے لیے ہے۔ اللہ نے سورج کی روشنی دی ہے، ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سب کے لیے ہے۔ فرمایا جب ہم نے اپنی ان چیزوں میں بھید بھاؤ نہیں کیا ہے تو تم بھید بھاؤ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تمہارا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے، اگر تمہارا کوئی پڑوسی ہندو ہے یا تمہارا پڑوسی عیسائی ہے یا تمہارا پڑوسی سکھ ہے یا جینی ہے، اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جاتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود تم مومن نہیں ہو۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی جا رہی ہے۔ یہ انسانیت بھرا درس اگر دنیا کی کسی مذہب کے اندر ہے تو وہ اسلام دیتا ہے، ہر مذہب دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آج ہندوؤں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑانے کی کوشش کر کے ہم اس خون کی لاشوں پر کرسیاں جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خشکی اور تری میں، پانی میں اور زمین میں سواری دی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، آسمان سے بارش برسا کر کھیتوں میں جو اناج پیدا کیا ہے، پاکیزہ رزق اتارا ہے، وہ بھی میں نے سب کو دیا ہے۔ وہ ہندوؤں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی، سکھوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی۔ ہندوؤں کے کھیتوں میں بھی اناج پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے کھیتوں میں بھی، سکھوں کے کھیتوں میں بھی اور عیسائی کے کھیتوں میں بھی۔ ہم نے کوئی
بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، لہذا تمہیں بھی کسی کو بھید بھاؤ کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت سی مخلوق کے اوپر فضیلت دی ہے۔ بہت سی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہم نے انسان کو دیا ہے، مسلمان کو نہیں، انسان کو دیا ہے۔ یعنی انسان میں ہندو اور مسلمان سب شامل ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر آدم کا بیٹا باعزت ہے، آپ کسی کو بھی ذلیل کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہم نے سب کو معزز بنایا، سب کو محترم بنایا، سب کو ہم نے عزت دی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کو بدنام کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کو اس کے سر سے اتار کر زمین پر روننے والے؟ آپ کو یہ حق اللہ نے نہیں دیا ہے۔ حضرت ابراہیم جو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اپنے دسترخوان کے اوپر، ایک بار بازار میں گئے، ڈھونڈ کے لائے، کوئی نہیں ملا تو ایک فقیر کو پکڑ لائے، بابا کھا لو۔ جیسی اس بزرگ کو زمین پہ اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، 90 سال کا بوڑھا، اس نے دسترخوان سے روٹی کا لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا، اس نے کہا بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے، کیونکہ وہ آگ کا پجاری تھا، وہ آتش پرست تھا، وہ مجوسی تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کا نام نہ لیا بلکہ کیا کہا؟ بسم النار، شروع کرتا ہوں میں آگ کے نام سے، یعنی آگ ہی ہمارا رب ہے، ہم شروع کرتے ہیں آگ کے نام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کھانے کا لقمہ نیچے رکھ، کہا کیوں؟ کہا یہ تیرے خدا نے نہیں دیا ہے، آگ نے، یہ میرے رب نے دیا ہے، اگر کھانا میرے دسترخوان پہ کھانا ہے تو بسم اللہ بولو، بسم اللہ۔ اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ بھوکا مر جانا گوارا لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ ابراہیم نے کہا بھاگ، چل اٹھ، نہیں کھلاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم جاؤ اور اس بوڑھے کو دسترخوان پر بلا کر لاؤ اور اس کو کھلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری بات بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور بلا کے لائے اور بوڑھے سے کہا لو کھاؤ بابا، جس کا بھی نام لے کر کھانا ہو کھاؤ۔ اس بوڑھے نے کہا ابراہیم اچانک لہجہ کیسے چینج ہو گیا ہے، اچانک نرمی کیسے آ گئی ہے، اب تم آگ کے نام لینے پر بھی ہم کو کھلانے کے لیے تیار، ایسا کیوں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بابا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کے دسترخوان سے کوئی بھوکا چلا جائے۔ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم تم تو اس بڈھے کو آج اپنے دسترخوان پہ لائے ہو، اس بڈھے کی عمر تو 90 سال ہے، 90 سال۔ 90 سال کی زندگی میں اس بوڑھے آدمی نے ایک بھی بار میرا نام نہیں لیا، اس بوڑھے نے کبھی بھول کر بھی دھوکے سے بھی میرا نام نہیں لیا۔ میرے رب نے مجھ سے کہا ابراہیم جب وہ 90 سال سے میرا نام نہیں لیتا ہے پھر بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں، ہم اس کو پلا رہے ہیں، ہم اس کو سلا رہے ہیں، ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں، آکسیجن ہم اس کو پہنچا رہے ہیں، بیمار ہوتا ہے ہم اس کو شفا دے رہے ہیں۔ جب ہم نے بھید بھاؤ نہیں کیا اپنی ہوا میں، پانی میں، غذا میں، کھانے میں، تو تم کون ہوتے ہو اپنے دسترخوان سے بھگانے والے؟ آئے ابراہیم 90 سال سے اس بوڑھے نے میرا نام نہیں لیا ہے، 90 سال سے پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا ہے، ہم نے اس کو پلایا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے دسترخوان سے بھگانے والے؟ کھلاؤ، یہ رزق ہم نے دیا ہے تم نے نہیں۔ جب بوڑھے کے سامنے یہ بات آئی تو بوڑھا کہنے لگا ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو دیکھ کر، تمہارے رب کی رحمت کو سن کر آج مجھے یقین آ گیا کہ وہی رب العالمین ہے،
وہی ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اے ابراہیم اب کھانا میں اس وقت کھاؤں گا جب آپ مجھے اسی رب سے میرا رشتہ جوڑ دیں گے، اسی رب سے مجھے جوڑ دیں گے اور مجھے بھی اس رب کا ماننے والا بنا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے نے کلیئر کر دیا ہے، اس واقعے نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ اللہ کا نام جو نہیں لے رہا ہے، اللہ اس کو بھی کھلا رہا پلا رہا ہے۔ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں اس کو بلاتے ہیں جس نے ہمیں بلایا ہو، یا جو ہمارے ہمدرد ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہمارا تھوڑا سا بھی جھگڑا کسی سے ہے تو ہم لسٹ سے فہرست سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے بیٹے کی شادی میں یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ لوگوں، ہم اپنے گھر کے کھانے کے دسترخوان پر اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، دشمن کو نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین مومنوں کو بھی کھلاتا ہے، کافروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، ہم اس کو کھلائیں۔ اور یہ مندر کا پجاری ہے، دیوی دیوتاؤں میں آستھا رکھتا، ہم اس کو نہ کھلائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی شان کریمی اور شان ربوبیت یہ ہے کہ آج تک اس نے بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، آج تک اس نے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی ہے۔ یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی ابھی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئیے دوسری آیت سناتے ہیں ہم آپ کو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے کہ تم ایک خاندان ہو۔ جب خاندان ایک ہے تو سب رشتہ دار ہوئے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہے ساری دنیا کے انسانوں، کسی بھی مولانا سے پوچھ لینا، اللہ نے مسلمانوں کا نہیں کہا، کیا کہا؟ انسانوں۔ یا ایھا الناس، ہے ساری دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے، ایک پرش اور ایک استری سے جنما ہے۔ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، تم ایک ہی ماتا کے بیٹے ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ جب ساری دنیا کے انسانوں کا باپ ایک ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کی ماں ایک ہے تو ساری دنیا کے انسان آپس میں کون ہوئے؟ کلیئر ہے بھائی۔ بھائی یہ چھوٹے موٹے رشتے تو ہمیں بھی بنانا آتے ہیں۔ جب باپ ایک ہو، ماں ایک ہو تو سب بھائی بھائی ہوئے۔ ہم اس میں پھنس جاتے ہیں۔ بیوی کی بہن کو کیا کہا؟ اب یہ تو بہت مشہور ہو گیا سالی، لیکن بیوی اپنے پتی کی بہن کو کیا بولے گی، وہیں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 20 22 25 سالوں سے باہر ہیں، رشتہ داری کبھی سوچی نہیں کیا ہوتی ہے کیا نہیں۔ ہم بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی نکلتا ہی نہیں میرے منہ سے کہ فلاں نند ہے، فلاں یہ، سوچتا ہوں کہ غلط نہ ہو جائے، میرے منہ سے غلط نہ نکل جائے۔ کبھی کبھی کچھ مسئلے پوچھنے آتی ہیں عورتیں تو پوچھتی ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے میری نند کا یہ مسئلہ، تو میں پوچھتا ہوں یہ نند کیا ہوتی ہے، کون سی بلا ہے، تو پوچھنا پڑتا ہے کبھی کبھی، تو ہم لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ تو بہت کلیئر ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم ایک ہی پرم پتا کی سنتانوں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم، تمہاری ایک ہی ماں حوا، اسی کو تم پراشور، اسی کو تم کہہ لو کہ تمہارا ایک ہی باپ ہے آشو اور ایک ہی ماں ہے ہیوتی یا شتروپا، تم ایک ہی باپ آشو کے آدم کے بیٹے ہو، تم ایک ہی ماں حوا یا شتروپا کی اولاد ہو، تم سب کی ماں ایک، تم سب کا باپ ایک۔ ہم نے قبیلے، برادریاں، ذاتیں بنائی ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں بنائی، بنائی ہیں۔ تم خان ہو،
پٹھان ہو، ترک ہو، انصاری ہو، تیلی ہو، راجپوت ہو، یہ بنائی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا یہ شیر شاہ آبادی ہے، یہ سورجا پوری ہے. ہم نے بنایا ہے یہ سب کچھ، انکار نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا کوئی خان انصاری سے اونچا نہیں ہے، کوئی انصاری ترک سے اونچا نہیں ہے، کوئی ترک کسی تیلی سے اونچا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ کوئی کسی سے اونچا نہیں ہے، سب برابر ہیں. ہم نے قبیلے اور برادریاں اور ذاتیں اس لیے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو. اب جرجیس نام کے 3-4 پیدا ہو جائیں، پولیس جرجیس کو پکڑنے آ رہی ہے. اے جرجیس کو دیکھا؟ کون جرجیس؟ ہمارے گاؤں میں تو 6 جرجیس ہیں. اب برادری، اچھا وہ اچھا وہ خان، اچھا وہ انصاری، اچھا وہ تیلی، ہاں اس کی بلدیت یہ، ہاں تو یہ پہچان. اس لیے ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان کی جا سکے، تاکہ تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو. اونچا اور نیچا نہیں، بڑے اور چھوٹے کوئی نہیں ہو، سب برابر ہو. بڑا تو بس ایک ہی ہے اللہ کی نظر میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. آپ کو معلوم ہوگا خولہ بنت ثعلبہ، جن کے پتی نے، جن کے شوہر نے بڑھاپے میں اپنی بیوی سے، خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا. زہار کہتے ہیں عربی میں، ان کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا تھا، اور غصے میں کہہ دیا چل تو آج سے میری اماں، انت علیہ کا زہر امی، آج سے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی. جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی نہیں چھوئیں گے تجھے، میرے قریب نہیں آنا. وقت تو عرب کے اندر یہ دستور تھا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، تو وہ حرام ہو جاتی تھی. اب شوہر اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا، بلکہ شوہر کے اوپر، پتی کے اوپر ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ اس کی اب خدمت کرے، ماں کی طرح اس کی سیوا کرے. اب وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا. غصے میں کہہ تو دیا، لیکن غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو بہت پچھتائے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، جب سارے راستے بند تو اوس ابن صامت نے کہا اے خولہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میرے لیے کوئی راستہ نکالو. تو خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی پوری بات سننے کے بعد فرمایا خولہ میرے پاس بھی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے اوپر حرام کر لیا، تم ان سے دور رہو. کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے لیے راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ آپ نے کہا اے اللہ کی بندی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم اپنے شوہر، اپنے پتی پر حرام ہو چکی ہو، اب تم ان کے قریب نہیں جا سکتی ہو، جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے. مایوس ہو گئی، پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ جب نبی کے پاس راستہ نہیں نکلا تو کہاں راستہ نکلے گا. چلی وہ، اللہ کے نبی نے دروازہ بند کر دیا، مسجد نبی سے نکلتی ہے، اللہ کے نبی کے حجرے سے نکلتی ہے، مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے، حجرہ اور مسجد قریب قریب، مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے، مسجد میں گھس جاتی ہے، وضو بناتی ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے الہ العالمین میرے پتی نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، محمد رسول اللہ کے پاس بھی راستہ نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جہاں تک پیار و محبت کی بات ہے وہ تو میں بچوں کو دے دوں گی، لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اپنے بچوں کی نہیں نبھا پاؤں گی. اے اللہ اس موقع پر مجھے میرے پتی کی سخت ضرورت ہے اور میرے پتی کو میری سخت ضرورت ہے، بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں. اے اللہ اگر تو نے کوئی راستہ نہیں نکالا تو ہمارے لیے راستہ کون نکالے گا؟
وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے. ابھی دعا مانگ کر ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے، ابھی دعا مانگ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے. ادھر اللہ نے فرمایا اے جبریل، اگر اس بندی کے لیے ہم راستہ نہیں نکالیں گے تو کہاں جائے گی؟ اس نے محمد کی چوکھٹ پر نہیں بلکہ میری چوکھٹ پر سوال کیا ہے. اس نے محمد رسول اللہ کے پاس جا کر بھی راستہ نہ پایا تو اس نے ہماری گھر میں، ہماری مسجد میں آ کر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے. اے جبریل، جاؤ ایک ہلکی سی سزا متعین کر دو شوہروں کے لیے، تاکہ آئندہ ان سزا کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جلدی اپنے اوپر حرام نہ کرے، اور اگر حرام کر لے تو اس کے اوپر ایک کفارہ، ایک جرمانہ عائد کر دو کہ یہ جرمانہ لگا دو، اور وہ جرمانہ ادا کر کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے. جبرائیل امین آتے وحی لے کر، ابھی اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا. ادھر جبرائیل اللہ کے نبی پاک کے پاس قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے پتی کے بارے میں، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی، اللہ سے بھی دعا کرتی جا رہی ہے. اللہ نے اس عورت کے لیے راستہ بدل دیا، اور اس ایک عورت کے راستے، ایک عورت کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ساری عورتوں کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے، ساری عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جرمانہ عائد کر دو ان لوگوں پر جو لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں. وہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. اس زمانے میں غلام چلتے تھے، آج تو چلتے نہیں ہیں. غلام آزاد کریں، ایک غلام آزاد کر کے اب اپنی بیوی کو بیوی بنا سکتے ہیں. جس کو ماں کی طرح حرام کر لیا اس کو. اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھیں بطور سزا کے. یہ روزے کنٹینیو رکھنا پڑیں گے، سزا والے روزے کنٹینیو، کیونکہ سزا میں مزہ تبھی ہے جب سزا کا احساس ہو. کنٹینیو سزا، شہرین متتابعین، کنٹینیو ریگولر. 55 روزے آپ نے رکھ لیے، 55 روزے رکھ لیے، چلو ایک روزہ چھوڑ دیتے، تھوڑا سستا لیں، پھر 5 بعد میں پورے کر لیں گے. آپ نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، چلو ایک دن سستا کے 5 اور بعد میں رکھ لیں گے. تو آپ نے جہاں ایک چھوڑا جان بوجھ کر، وہ ایک روزے کا چھوڑنا آپ کے 55 روزوں کو بیکار کر دے گا. اب آپ پھر سے 1 سے لے کر 7 تک رکھو، یہ 55 بیکار. ہاں، عذر یا بیماری کی وجہ سے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں، بخار آ گیا یا کوئی بیماری ہے اور جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا ضروری ہو گیا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں عذر اور مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑیں گے تو پھر آپ کا روزہ وہ 56 روزے آپ کے بیکار نہیں ہوں گے، بلکہ اس بیماری کے ختم ہوتے ہی، اس عذر کے ختم ہوتے ہی چھوٹے ہوئے روزے بعد میں آپ پورے کر لیں. عذر اور بیماری کی بات الگ ہے، لیکن بلا عذر کے اگر آپ نے ایک چھوڑ دیا تو جتنے رکھے تھے وہ سب بیکار. پھر سے آپ 1 سے شروع ہوگا. بالکل ٹی بی کا کورس ہے یہ. 9 مہینے دوا کھانا ہے، دوا کھا کھا کے اکتا گئے. 8 مہینے کھائی، 1 مہینہ چھوڑ دی، 1 دن 2 دن کے لیے چھوڑ دی، یہ کورس بیکار. اب پھر سے 9 مہینے کھاؤ، 1 سے لے کے 9. اور اگر 60 مسکینوں کو بھی کھانا کھلانے کی طاقت، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 60 مسکینوں کو. اب 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا چاہے ایک ہی بار 60 کو بلا کر کھلا دو، یا 10 کر کے 6 مرتبہ میں کھلا دو. آج 10 کو کھلا دو، کل 10 کو کھلا دو، پرسوں 10 کو کھلا دو، 10 کر کے 6 دن میں کھلا دو، 5 کر کے 12 دن میں کھلا دو، 1 کر کے 2 مہینے میں کھلا دو 60 دن. لیکن جب تک 60 مسکین پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے. مسئلہ یاد رکھیے، یہ مسئلے ہیں جن کو ہم مسالہ سمجھ کے کھائے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ مسئلے ہیں.
اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے اپنی بیوی کو جلدی بیوی بنانا ہے, جلدی چاہتے ہو کہ ہماری بیوی ہماری ہو جائے, تو 60 کو ایک دن پھلا کے کھلا دو. چلو ایک ہی دن بلاؤ 60 مسکینوں کو, اور دونوں ٹائم کھانا نہیں کھلانا, صرف ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے. پیٹ بھر کے 60 مسکینوں کو کھلا دیجئے, آپ کا کفارہ ادا ہو گیا. اب آپ اپنی بیوی بنائیے. لیکن اس ایک عورت کی گفتگو, اس ایک عورت خولہ بنت ثعلبہ کی دعا کو اللہ نے سنا. یہ اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی جس نے مسجد نبی کا دروازہ دیکھا, اور نبی کے دروازے سے جب نکل آئی, اور اللہ کے نبی نے جب کہا تھا خولا میرے پاس بھی تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, جا میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا, تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے. تب وہ نبی کے دروازے سے نکلی, لیکن مسجد نبی کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ دیکھ کر مسکراتی ہے مسجد نبی کا, اور پھر محمد کی چوکھٹ کو دیکھ کر کہتی ہے اے محمد تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا ہوا, تیرا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا, تیرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے, میرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے. یہ ڈرنے والی عورت تھی. اور جانتے ہو, کاسٹ مت پوچھو, قوم مت پوچھو, برادری مت پوچھو, اتنی عزت اس عورت کو ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں, اور خولہ بنت ثعلبہ لاٹھی ٹیک کر زمین پر چل رہی ہے, کمر جھک چکی ہے. حضرت خولہ نے عمر فاروق کو لاٹھی کے اشارے سے حکم دیا رک. حضرت عمر نے گھوڑا وہیں روک دیا, اس نے اشارہ کیا ہاتھ سے ادھر آ. حضرت عمر گھوڑے سے اترے اور خولہ بنت ثعلبہ کے پاس گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ تصور کیجئے وہ خولہ بنت ثعلبہ جو اب بہت بوڑھی ہو چکی ہے, وہ خولہ بنت ثعلبہ جس کی کمر جھک چکی ہے, وہ خولہ بنت ثعلبہ جو لاٹھی ٹیک کر زمین پر چل رہی ہے, حضرت عمر کو للکارتی ہے. عمر کو گھوڑے سے اتر کر خولہ بنت ثعلبہ کے پاس آنا پڑتا ہے, اور عمر بھی وہ عمر جو 1 میل نہیں, 2 میل نہیں, 1 بیگہ نہیں, 2 بیگہ نہیں, 1 ایکڑ نہیں, 2 ایکڑ نہیں, 22 لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی ہو, وہ عمر اس کے پاس آتا ہے. خولہ بنت ثعلبہ کہتی ہے نیچے جھک, تیرے کان میں کچھ کہنا ہے. حضرت عمر نے جب اپنا کان نیچے کیا, خولہ بنت ثعلبہ نے کچھ بھی کہا, پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کہا. خولہ بنت ثعلبہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا, لیکن کیا کہا نہ عمر نے بتایا, نہ آج تک کسی کو پتا چلا. لیکن صحابہ نے عمر فاروق کو بڑے تانے دیے. امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت کے سامنے جھک گئے. ارے وہ آپ کے دربار میں آتی ہے, کسی کو بھیجتی, آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک لیا, اس نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے. اس نے کہا جھک, آپ جھک کر اس کی بات کو سننے لگے. تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا, نوجوانوں اس جواب کو سنو. حضرت عمر فاروق نے کہا آئے میرے ساتھیوں, میرا دل بھی کر رہا تھا کہ اس عورت کی بات نہ سنیں, میں اپنے گھر جاؤں اور اس کو ضرورت ہو تو میرے گھر آئے, کسی کو بھیجے. لیکن میں اترا, میں اس کے پاس گیا, اس نے کہا کان نیچے کر, میں نے کان نیچے کیا. اے ساتھیوں, میں اس عورت کی گفتگو کو کیسے نہ سنتا, اس عورت کی بات کو کیسے نہ سنتا جس کی بات اور جس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ بھی نہیں کاٹ سکا. اللہ نے بھی جس کی بات کو رد نہیں کیا اور ریجیکٹ نہیں کیا. یہ وہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی, یہ وہ عورت ہے, یہ تقوی اختیار کرنے والی وہ عورت ہے جس کی تقوی کی بنیاد پر اللہ نے عرش پر بیٹھ کر, کرسی پر بیٹھ کر اس کی گفتگو کو سنا ہے. جس عورت کی گفتگو کو آسمانوں والا ریجیکٹ نہ کرتا ہو, عمر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی بات نہ سنے اور بات سن کر اس کی بات کو پورا نہ کرے. جس کی بات عرش والے نے سنی ہو, اس کی بات کو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں. یہ بزرگی تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے. کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے, ہم سب, کوئی بھی کاسٹ اور کوئی بھی قوم, سب برابر ہیں.
اگر کسی کو بڑا کہا جا سکتا ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر. جو اللہ سے سب سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا. میرے بھائیوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. آئے لوگوں، تم میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے. یہاں پر آنے کے بعد اب ہمیں غور کرنا چاہیے. آئیے قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے. کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے. آپ نے میرا حق مارا ہے، ہم نے آپ کا حق مارا ہے، آپ ہمارے دشمن ہم آپ کے دشمن. ہو سکتا ہے غیر مسلموں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی بھی بات پر. لیکن اللہ نے کہا دشمنی چاہے جتنی ہو، لیکن دشمنی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیں گے اور سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے اور فیصلہ کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جرجیس مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کیا جائے، یا ہندو یہ دیکھے گا کہ میرا آدمی یہ ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. نہیں، قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے اور کیا تعلیم دی ہے اس کو دیکھیے. اور ایک دو واقعات. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. یہ قرآن کی آیت ہے، میں کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں. سنیے قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں کتنا زبردست حکم دیا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اللہ تعدلوا، کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو، عدل و انصاف نہ کر سکو. اگر اس بات پر مجبور کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں اور سامنے میرا دشمن ہے. اور جرجیس صاحب جج ہیں، جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، جج ہیں، لیکن میری کسی سے دشمنی ہے اور اتفاق سے اسی کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا ہے. اب جرجیس صاحب اپنی دشمنی نبھانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اس کا مقدمہ چل رہا، فیصلہ اس کے خلاف سناؤں گا، چاہے وہ کتنا بڑا ایماندار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا حق پر ہو. لیکن جرجیس صاحب اب اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں. نہیں صاحب، زمین کا جھگڑا ہے، ہم کچھ نہ کچھ قانونی پوائنٹ نکال کر اس کو دے دیں گے، اس کو نہیں دیں گے. جیسے ہوا ہے سپریم کورٹ تک میں ہوا ہے. 1949 تک مسجد تھی، کوڈ مان رہی ہے. 1949 تک نماز پڑھی جاتی تھی، کوڈ یہ بھی مان رہی ہے. مسلمانوں نے مندر توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی جو ہندو لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنایا. کورٹ میں اس چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا اس فیصلے میں کہ ہندو لوگ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی. یہ بھی غلط ہے. مندر توڑ کر مسجد بنانا بھی ہندو لوگ ثابت نہیں کر پائے، یہ بھی کورٹ نے مانا. اور اتنے لمبے چوڑے فیصلے میں یہ ساری باتیں ماننے کے بعد پھر کہا چونکہ یہ کسی کی آستھا کا وشے ہے، چاروں طرف وہاں مندر ہی مندر ہے، اگر وہاں مسجد بن جاتی ہے
تو بھجن اور گانوں کی آوازوں کی وجہ سے وہاں ہندو اور مسلم جھگڑے ہوتے رہیں گے برابر. کبھی ان کے بھجن کی آواز، کبھی ان کے مائکوں کی آواز، کبھی اللہ اکبر کی آواز اور کبھی ادھر منتروں کی آواز. لہذا یہ لڑائی اور جھگڑے کے سودے بنتے رہیں گے اور یہ جھگڑے کا ایک بنیاد بنے گی. لہذا اس جگہ کو ہندوؤں کو دی جاتی ہے کہ وہ اپنا مندر بنائیں اور اس مسجد کو جو توڑی گئی ہے اور شہید کی گئی ہے اس مسجد کو بنانے کے لیے مسلمانوں کو اسی ایودھیا میں دوسری جگہ 5 ایکڑ زمین دے دی جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر وہ مسجد بنا لیں. یہ فیصلہ ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کیا یہ عدل اور انصاف ہے؟ کیا یہ نیائے ہے؟ جو دعوے تمہارے تھے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، کیا تم اس بات کو ثابت کر پائے؟ نہیں. مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ 1949 تک نماز پڑھی جاتی رہی. مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ 1949 تک وہ مسجد رہی. مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسجد تھی اور اس کو توڑا گیا اور شہید کیا گیا. لیکن پیارے ساتھیوں، اس کے باوجود فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. لوگو آئے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا، آئے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کی بات نہ کر سکو، عدل کی بات نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو. عدل ہونا چاہیے، عدل. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، زبردست واقعہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کھو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے تو ایسے بتا دوں. لوہے کی ایک چادر نما کوئی چیز ہوتی تھی جس کو گلے میں ایسے ڈال لیا جاتا تھا اور نیچے تک بنی ہوتی تھی تاکہ جنگ میں جب لڑیں اور کافروں کے جب تیر آئیں تو میرے جسم پر نہ لگے، اس لوہے کی زرہ پر آئے تو ہمارے سینے میں اور ہماری پیٹھ پر نہ لگے بلکہ اس زرہ سے ٹکرا جائے. تو اس کو پہن لیا جاتا تھا. ہمارے ہاں اس کی دوسری شکل ہوتی ہے کیا، بلٹ پروف جیکٹ. وہ زرہ تھی. حضرت علی کی وہ زرہ کھو گئی. ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، وہ زرہ نہیں ملی. اور 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھ لی حضرت علی نے. حضرت علی اس کے پاس گئے اور کہنے لگے یہودی کا کیا یہ زرہ کس کی ہے؟ یہودی نے کہا یہ تو میری ہے. حضرت علی نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ زرہ میری ہے. اس نے کہا دیکھو امیر المومنین، حضرت علی امیر المومنین ہیں، حضرت علی خلیفہ ہیں. اس نے کیا کہا؟ امیر المومنین آپ غلط بول رہے ہیں. حضرت علی نے کہا میں غلط بول رہا ہوں؟ کہاں؟ اس اچھی اور خوبصورت زرہ کو دیکھ کر آپ کی نیت خراب ہو رہی ہے. حضرت علی نے کہا میری نیت خراب نہیں ہو رہی، یہ زرہ میری ہے. یہ بتاؤ کہ تم مجھے ایمانداری کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ یہ زرہ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو، یا پھر میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر دوں. یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تو اس یہودی نے کیا کہا؟ امیر المومنین آپ شوق سے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ زرہ لینا تو عدالت میں ثابت کرو کہ یہ زرہ آپ کی ہے. یہودی کو بھی پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی دیکھیں اپنا حکم چلا کر لیتے ہیں یا قانون ان کے لیے بھی ہے. ان کی کتاب قرآن کہتی ہے تو کیا وہ خود اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا کہ میری زرہ کھو گئی ہے اور وہ زرہ میں نے ایک یہودی کے پاس 6 مہینے کے بعد دیکھی ہے، لہذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے. اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ زرہ علی کی تھی. علی کیسے جھوٹ بولیں گے؟ انہی کی تھی. لے لی، مقدمہ دائر ہو گیا. اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا، اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا.
तुम्हें फला फला दिन कोर्ट में, अदालत में आना होगा। अदालत में लाया, यहूदी आया, हजरत अली बाहर खड़े, यहूदी भी बाहर खड़ा है। थोड़ी देर में आवाज आती है, काजी शुरैह ने अपने जो दरवाजे पर लगाते हैं आवाज देने के लिए, हजरत काजी शुरैह ने अपने आदमी से कहा इन दोनों को बुलाओ। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था, जो सिपाही खड़ा था, वो आवाज लगाता है, अमीरुल मोमिनीन अली अंदर आए। काजी शुरैह टोकते हुए कहते हैं, आए सिपाही, आवाज ये लगाओ, अली कटघरे में आए, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मत लगाओ, क्योंकि हजरत अली इस वक्त कोर्ट में आ रहे हैं और अदालत के अंदर ये ताजीमी जुमले नहीं कहे जाते हैं। इन जुमलों के कहने से कोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। यहां मैं फैसला सुना रहा हूं, ये नहीं देख रहा हूं कि अली कौन है, खलीफा है, क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहां इंसाफ के लिए आए हैं, यहां इंसाफ होगा, लिहाजा अली के साथ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज नहीं लगाया जाए। आए अली, अंदर आइए। अंदर आए, चलिए वो कटघरा है, वहां खड़े हो जाइए। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां खड़े हैं? कटघरे में। उस यहूदी से कहा तुम भी आओ, यहूदी को दूसरे कटघरे में। फैसला उसी दिन, आजकल की तरह नहीं। सालों गुजर जाते हैं, 12-12, 15-15 साल, लेकिन वही मामला वही अटका वही लटका। हाँ बोलिए, अय अली, मुकदमा आपने दायर किया है इस यहूदी के खिलाफ, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम सुनिए। अब हजरत अली प्रॉब्लम बता रहे हैं। काजी साहब, और काजी किसने बनाया? अली ने। काजी किसने बनाया? जज अली ने। लेकिन वो जज, वो काजी खुद कह रहा है, अय अली बताओ। अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कह रहा है, अय अली बताओ प्रॉब्लम। कहा कि मेरी एक जिरा खो गई थी 6 महीने पहले, मैं ढूंढ रहा, तलाश करता रहा, लेकिन जिरा नहीं मिली। वो जिरा इस यहूदी के पास मैंने देखी, जब मैंने मांगा तो ये कहने लगा कि ये जिरा मेरी है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं काजी साहब कि मुझे मेरी जिरा दिलवाई जाए। उस यहूदी से पूछा काजी शुरैह ने, जिरा कहां है? कहा मेरे पास। कहा दिखाओ, दिखा दी। कहा कि अली कहते हैं कि ये जिरा मेरी है, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने उसी कटघरे में खड़े होकर हजरत अली को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और क्या कहा, काजी साहब हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, इतनी खूबसूरत और अच्छी जिरा पर इनकी नीयत खराब हो रही है। ये जिरा तो मेरी है, मैं इसको कई महीनों से अपने पास रखा हुआ हूं। अली का दावा गलत है, ये जिरा तो मेरी है। अब मामला फंस गया। काजी क्या करे बेचारा, वो कह रहा मेरी है, हजरत अली कह रहे हैं मेरी है। तो अब कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला देखिए कैसे होगा। बड़ा प्यारा फैसला। काजी ने अली से कहा, शुरैह साहब ने, आए अली, अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है, चूंकि अभी तो यहूदी के पास है और यहूदी उसका मालिक है, अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है तो तुम्हें साबित करना होगा, और साबित करने के लिए तुम्हें गवाह पेश करना होंगे। तुम कोई गवाह लेकर आओ जो ये कहे कि ये जिरा अली की है और उसकी ये पहचान है। हजरत अली ने कहा ठीक है। आपने आवाज दी, आए हसन, जो बाहर थे जल्दी आओ। हजरत हसन जो उनके बेटे थे अंदर आते हैं, कटघरे में खड़ा किया जाता है। काजी ने पूछा कि बताओ तुम क्या गवाही देना चाहते हो? हजरत हसन गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं काजी साहब, ये जिरा मेरे बाप की, हजरत अली की, अमीरुल मोमिनीन की ये जिरा है जो 6 महीने पहले
میرے گھر کے باہر دروازے پر رکھ کر میرے والد محترم اندر چلے گئے ناشتہ کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے۔ جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زرہ غائب ہے۔ 6 مہینے تک وہ زرہ غائب رہی۔ 6 مہینے کے بعد یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی۔ یہ زرہ کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ میرے باپ کی ہے، میرے ابو کی ہے، لہذا یہ یہودی سے لے کر میرے باپ کو دی جائے۔ قاضی صاحب کے پاس وہ گواہی جب آتی ہے، قاضی صاحب نے اس کی گواہی کے اوپر قلم چلا دیا اور فرمایا، اے علی، میں مجبور ہوں، ہم نے محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، ہمیں حدیث یہ بتلاتی ہے باپ کے حق میں اگر بیٹا گواہی دے تو بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے فیور میں ہی بولتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی حمایت میں ہی بولتا ہے، بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں بول سکتا ہے۔ اس لیے یہ عدالت آپ سے گزارش کرتی ہے آپ کے بیٹے حسن کی گواہی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ آپ کے بیٹے حسن کی گواہی نہیں مانی جائے گی، آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آئیے، اگر ہے نہیں ہے تو یہ زرہ یہودی کو میں دے دوں گا، یہودی اس کا مالک ہے، اگر آپ کہتے ہیں زرہ میری ہے تو اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ پیش کیجیے۔ آج کل کا دور تھوڑی تھا جرجیت صاحب جھوٹی گواہی کے لیے 200 اور 500 روپے دے کر 1000 روپے 50 جھوٹے گواہ عدالت میں کھڑے کر دیں، ایسا دور تھوڑی تھا۔ حضرت علی چاہتے تو 1 نہیں 10 آدمی پیش کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ حضرت علی نے کہا ایک گواہ اور ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہاں تو جو فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہاں ہندو کو دے دو اور تم ادھر بنا لو، 1 مہینے کے بعد اس کو راج سبھا کا ممبر بنا دیا جاتا ہے، ایوارڈ دے دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اے علی، دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے آواز لگائی اپنے غلام کو، حضرت علی کا جو خادم تھا، جو غلام تھا، وہ اندر آتا ہے، کٹ گھرے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے یہ زرہ میرے آقا کی ہے، حضرت علی کی ہے، میں نے کئی سالوں سے ان کے پاس دیکھی ہے، یہودی جھوٹ بولتا ہے، اس نے چوری کی ہے، یہ زرہ گھر کے باہر سے اٹھا کر لے گیا ہے، یہ زرہ میرے مالک کی حضرت علی کی ہے۔ قاضی صاحب کے پاس جب وہ گواہی آتی ہے، قاضی صاحب نے کہا اے علی،